إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. قابل احترام اہل علم حضرات، حاضرین مجلس، معزز خواتین ملت، اسلام جن باتوں کی ہمیں تعلیم دیتا ہے اس میں بڑی ایک اہم تعلیم یہ ہے کہ انسان ہمیشہ مثبت سوچ رکھے، مثبت عمل کرے، ہمیشہ پازیٹیو تھنکنگ اس کی ہونی چاہیے، امید ہمیشہ رکھے۔ مایوسی کو اسلام نے کفر قرار دیا، مایوسی کو اللہ تعالیٰ نے گمراہی قرار دیا۔ ایک مسلمان کو ہمیشہ امید سے بھرا ہونا چاہیے۔ اسلام کی تقریباً سبھی تعلیمات اسی طرف لوگوں کی ارشاد و توجیہ کرتی ہیں۔ میرا جو عنوان ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن اور اس کے ثمرات۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ کی اکیلی ذات تو ہے کہ جس سے امیدیں کی جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ کون ہے کہ جس سے بندہ کوئی امید لگائے؟ وہ تو وہ ہے کہ اگر اس کے ساتھ بدظنی کی جائے تو وہ اس بدظن کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہے جیسے اس نے اس کے ساتھ بدظنی کی ہے، برا گمان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ بندے اس کے ساتھ ہمیشہ حسن ظن رکھیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، یقول اللہ تعالیٰ، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں، جیسے وہ مجھ سے گمان کرے اس کے گمان کے حساب سے میں اس کے ساتھ تعامل کرتا ہوں۔ اگر وہ مجھے یاد رکھے تو میں اس کو اپنے آپ میں یاد رکھتا ہوں، اور اگر وہ مجھے کسی جماعت میں یاد کرے تو میں پوری جماعت میں اس کو یاد کرتا ہوں جو اس سے بہتر جماعت ہے۔ اگر وہ ایک بالشت میری طرف بڑھ کے آئے تو میں ایک گز اس کی طرف بڑھ کے آتا ہوں، اگر ایک گز میری طرف بڑھ کے آئے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھ کے آتا ہوں، اور اگر وہ چلتے ہوئے میرے پاس آئے تو میں دوڑتے ہوئے اس کے پاس جاتا ہوں۔ معزز حاضرین، اس حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بات نقل کی ہے کہ آپ اپنے رب سے جیسا گمان کرو گے، اللہ تعالیٰ اس گمان سے 2 قدم آگے بڑھ کے آپ کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ جیسے اس حدیث میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم چلتے میرے پاس آؤ تو میں دوڑتے تمہارے پاس آؤں گا۔ ایک بالش میری طرف آگے بڑھو تو میں 1 گز تمہاری طرف آگے بڑھوں گا۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے جو ہمارے رب کے ساتھ ہمیں حسن ظن کی طرف بلاتی ہے، اچھے گمان کی طرف بلاتی ہے۔ معزز حاضرین،
حسن ظن کتنا ہی بہترین عمل ہے، حسن ظن کتنی بہترین عبادت ہے۔ حسن ظن حقیقت میں یہ ایک سعادت مندی ہے کہ ایک مومن بندہ اس بات پر یقین رکھتا ہے، اپنے رب پر پورا بھروسہ رکھتا ہے کہ ہر مصیبت کے بعد آسانی ضرور آنے والی ہے، ہر تنگی کے بعد اللہ آسانی ضرور لائے گا، ہر تھکان کے بعد راحت ضرور ملے گی، ہر آنسو کے بعد مسکراہٹیں ضرور میسر ہوں گی، ہر بیماری کے بعد شفا ضرور ملے گی، بلکہ اس پوری دنیاوی زندگی کے بعد اللہ نے ایسی جنت رکھی ہے جس جنت کی کشادگی آسمان و زمینوں کے برابر ہے۔ معزز حاضرین، حسن ظن خاص طور پر اپنے رب سے، اپنے پروردگار سے، اپنے اللہ سے یاد رکھیں، یہ ایک عبادت ہے، اس عبادت کے ہم مستحق ہیں، یہ عبادت ہمیں کرنی چاہیے، یہ ہم پر واجب ہے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ ہمیشہ حسن ظن رکھیں، کبھی بدظنی اپنے رب سے نہ کریں، کبھی برا گمان اپنے رب سے نہ کریں۔ معزز حاضرین، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ مَا أُعْطِيَ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ شَيْئًا خَيْرًا مِّنْ حُسْنِ الظَّنِّ بِاللَّهِ تَعَالَى، کہتے ہیں کہ کسی بندے کو سب سے بہتر چیز جو دی گئی، سب سے بہتر عطیہ جو ملا، اللہ کی سب سے بہتر جو نعمت ملی، وہ یہ ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ سے حسن ظن کی توفیق نصیب ہو جائے، وہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان کرنے لگے، اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنے لگے، اس سے بہتر کوئی اور نعمت کسی بندے کو نہیں مل سکتی۔ وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ لَا يَحْسُنُ عَبْدٌ بِاللَّهِ الظَّنِّ إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ظَنَّهُ ذَلِكَ بِأَنَّ الْخَيْرَ فِي يَدِهِ، کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی حقیقت میں معبود نہیں ہے، لا يحسن عبد باللہ الظن، کہ جو بندہ بھی اللہ کے ساتھ حسن ظن کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گمان کے حساب سے اس کو ضرور عطا کرتے ہیں، کیونکہ مکمل خیر اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، مکمل اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں خیر ہے، جیسا کہ دعاؤں میں ہمیں سکھایا گیا لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، کہ تم اگر دے دو اے اللہ تو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اگر اے اللہ آپ روک لیں تو کوئی دینے والی ذات نہیں ہے۔ تو معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ بندے کو حسن ظن کرنا چاہیے، خاص طور پر جب وہ کسی تکلیف میں ہو، کسی مصیبت میں ہو، کسی آزمائش میں ہو، ایسے اوقات میں وہ اللہ سے جتنی مضبوط امید رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اتنا بہتر معاملہ کریں گے، وہ اللہ سے جتنا قریب ہونے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے اتنا ہی قریب ہوں گے۔ معزز حاضرین، ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مَتَى نَزَلَتْ بِهِ فَاقَةٌ فَأَنزَلَهَا بِاللَّهِ يُوشِكُ اللَّهُ لَهُ بِرِزْقٍ عَاجِلٍ أَوْ آجِلٍ، کہتے ہیں اللہ کے نبی کہ جب کسی بندے کو کوئی حاجت پیش آ جاتی ہے، کوئی فقیری، کوئی محتاجی لگ جاتی ہے، اور وہ لے جا کر کے اللہ کے سامنے اپنی حاجت کو رکھتا ہے، اللہ کے سامنے اپنی حاجت کو رکھتا ہے، اپنی فقیری کو رکھتا ہے، اپنی مشکل کو رکھتا ہے، تو کہتے ہیں قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے فوری کوئی نہ کوئی اس کا حل نکال کے دے گا، رزق عاجل اسے ملے گا، رزق عاجل اسے ملے گا، ہو سکتا ہے اللہ فوری اس کا کوئی حل نکال دے، یا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کچھ وقفے کے ساتھ ضرور صحیح اس کے ساتھ بہتری کا معاملہ ضرور فرماتے ہیں۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ جتنی تکلیف ہو، جتنی مصیبت ہو، جتنی آزمائش ہو، جتنی بیماری ہو، جتنا ظلم ہو، اللہ سے امید اتنی ہی بڑھنی چاہیے، اللہ سے اتنا ہی حسن ظن کرنا چاہیے، اللہ سے اتنا ہی قریب ہونا چاہیے۔ معزز حاضرین، نبی کریم علیہ السلام کا قول آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور میں چھپے ہوئے ہیں، کفار قریش پہنچ چکے ہیں، اتنے قریب ہیں کہ ان میں سے کوئی نظر جھکا لے تو شاید آپ لوگوں پہ نظر پڑ جائے، ابوبکر پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان دو آدمیوں کے تعلق سے تمہیں کیا گمان ہوگا، تمہیں کیا ڈر ہوگا کہ جس کا تیسرا اللہ تعالیٰ ہو،
جس کا تیسرا اللہ تعالیٰ ہو۔ معزز حاضرین، یہ یقین ہے اللہ تعالیٰ پر، یہ ایمان ہے اللہ تعالیٰ پر۔ سخت سے سخت، کڑی سی کڑی مصیبت کی حالت میں، سخت سے سخت تکلیف کی حالت میں بھی اللہ سے بندہ حسن ظن رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے راستے نکال کے دے دیتے ہیں کہ جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوا کرتے تھے۔ معزز حاضرین، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی آپ نے سنا ہے کہ جب اپنی قوم کو لے کر کے نکلے، پیچھے فرعون اپنے لشکر کو لے کر کے نکلا، قوم کے سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، کہنے لگے اِنَّا لَمُدْرَكُونَ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، ہم تو پکڑے گئے، ہم تو پھنس گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ کَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينَ، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ پر حسن ظن کی ایک بہترین مثال موسیٰ علیہ السلام نے پیش کی کہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اللہ لا کر کے نعوذ باللہ ہمیں پھنسا دے۔ یہ اللہ سے کبھی نا امیدی نہیں کی جا سکتی، بدگمانی نہیں کی جا سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پر سمندر کا سینہ چاک کیا، پوری قوم کو، جس قوم کو اپنی موت کا ڈر تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے حسن ظن کے بدلے میں، ان کے یقین کے بدلے میں انہیں نجات دلا دی، اور جو قوم ظلم کر رہی تھی اللہ تعالیٰ نے اسی سمندر کو ان کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بنا دیا۔ معزز حاضرین، یاد رکھیں، مصیبتوں میں ہمیشہ اللہ پر حسن ظن رکھیں، اللہ پر یقین رکھیں، اللہ پر توکل رکھیں، اللہ سے ہمیشہ خیر کی امید رکھیں، کبھی مایوس نہ ہو۔ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اللہ نے فرمایا کہ گمراہ لوگ ہی اللہ کی رحمتوں سے ہمیشہ مایوس ہوا کرتے ہیں۔ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اللہ کی رحمتوں سے کافر لوگ ہی ہمیشہ مایوس ہوا کرتے ہیں۔ اور معزز حاضرین، اسی طریقے سے حسن ظن کی ہمیں اس وقت بڑی ضرورت پیش آتی ہے جب ہم اللہ سے دعا کر رہے ہوں، اللہ سے کچھ مانگ رہے ہوں، اپنی کوئی حاجت اللہ کے پاس رکھ رہے ہوں، تو یاد رکھیں پورے یقین کے ساتھ، پورے حسن ظن کے ساتھ اور اس اعتماد کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا، ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، کہ تم اللہ سے ایسے دعا مانگو کہ تمہیں اس کی قبولیت کا پورا یقین ہو، اس کی قبولیت کا پورا یقین رکھتے ہوئے تمہیں اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ یہ حسن ظن کی اونچی مثال ہے، یہ حسن ظن کا اونچا درجہ ہے کہ آپ اپنے رب سے، اپنے اللہ سے جتنا اچھا گمان رکھے ہوئے ہیں کہ وہ گمان آپ کو یقین کی حد تک پہنچا دیتا ہے کہ آپ اللہ سے مانگتے ہوئے یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یقیناً میری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ ایسی دعاؤں کو قبول نہیں کرتے جن دعاؤں میں توجہ نہ ہو، جن دعاؤں میں دل نہ لگے، جن دعاؤں میں انسان اللہ پر حسن ظن نہ رکھتا ہو، دعاؤں کی قبولیت کا یقین نہ رکھتا ہو، ایسی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے ان اللہ لا يقبل دعاء قلب اللہ، ایسے غافل دل جو دل کسی اور طرف ہو، زبان کسی اور طرف ہو، کچھ اور رہے ہوں، دماغ میں کچھ اور چل رہا ہو، ایسی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ اور معزز حاضرین، اسی طریقے سے جہاں پر حسن ظن کی ہمیں بڑی سخت ضرورت پیش آتی ہے، توبہ کرتے ہوئے حسن ظن ضرور رکھیں کہ اللہ تعالی ہماری توبہ قبول کرے گا، ہمارے گناہوں کی اللہ تعالی مغفرت کرے گا۔ معزز حاضرین، گناہوں کی مغفرت مانگتے ہوئے جہاں پر آپ کو ڈر ہو کہ اللہ کی پکڑ ہوگی، اللہ کا عذاب ہوگا، وہیں پر آپ کو یقین میں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی گناہوں کی مغفرت بھی کرے گا۔ حسن ظن اللہ سے ہمیشہ غالب رکھیں، حسن ظن غالب ہوگا، دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے معزز حاضرین، جب موت قریب آ جائے تو اللہ سے حسن ظن رکھیں۔ موت کے وقت، روح کے نکلنے کے وقت اگر کوئی بندہ اللہ سے حسن ظن رکھے، یقین و کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے تعلیم دیتے ہوئے کہا لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله عز وجل، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی جب موت قریب آئے تو اس بات کی کوشش کرے
کہ اللہ سے کبھی حسن زن نہ چھوڑے، اللہ سے کبھی حسن زن نہ چھوڑے، اللہ سے حسن زن ضرور رکھے، اچھا گمان ضرور رکھے کہ میں رب کریم کے پاس جا رہا ہوں، میں رب رحیم کے پاس جا رہا ہوں۔ اس کے پاس جاتے ہوئے حسن زن کرتے ہوئے جائیں، دنیا پر افسوس نہ کریں، گھر والوں پر افسوس نہ کریں، بلکہ اللہ کی طرف مکمل حشاش بشاش ہو کر کے اس کی ملاقات کی خوشی، اس کی ملاقات کی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے جائیں، تو اللہ تعالیٰ یقیناً حسن زن کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ معزز حاضرین، علماء نے لکھا ہے کہ ایک بدو بیمار ہو گیا، ڈاکٹر نے اس سے کہا تم مرنے والے ہو، تو اس نے پوچھا کہ پھر کہاں جاؤں گا؟ ڈاکٹر نے کہا کہ اللہ کے پاس جاؤ گے۔ تو کہنے لگا ما کراہتی ان اذهب الى من لا ارى الخير الا منه، کہ میں ایسے کے پاس جانے سے کیوں کراہت کروں، میں ایسے کے پاس جانے کو کیوں ناپسند کروں کہ زندگی بھر میں نے اس سے ہمیشہ خیر ہی پایا ہے، جس اللہ سے زندگی بھر میں نے خیر پایا ہے اس کے پاس جانے سے مجھے ڈر کس بات کا، مجھے ناپسندیدگی کس بات کی، خوشی خوشی اللہ کے پاس جانے کو اس نے ظاہر کیا۔ ایک اور واقعے میں لکھتے ہیں، کہنے لگے کہ ایک عربی نے ابن عباس سے پوچھا، ایک بدو نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا من یحاسب الناس یوم القیامہ، قیامت کے دن حساب و کتاب کون لے گا؟ حساب و کتاب قیامت میں کون لے گا؟ ابن عباس نے کہا اللہ حساب و کتاب لے گا۔ تو اس بدو نے، اس دیہاتی نے فوری کہا نجوت ورب الکعبہ، نجوت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ لأن الکریم اذا ملک رحم واذا قدر عفا، کیونکہ یہ تو وہ بادشاہ ہے کہ جب کسی پر اپنا قبضہ پا لیتا ہے تو اس سے رحم کا معاملہ کرتا ہے، کسی پہ قدرت پا لیتا ہے تو اس سے درگزر کرتا ہے۔ تو معزز حاضرین، وہ رب رحمان ہے، وہ رب رحیم ہے کہ بندہ اس کے پاس جاتے ہوئے ہمیشہ حسن زن رکھے، اللہ اس کے حسن زن کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور بات کی طرف میں اشارہ کر دوں، معزز حاضرین، حسن زن یاد رکھیں حسن عمل کے ساتھ ہونا چاہیے، توبہ استغفار کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کلما کان العبد حسن الظن باللہ حسن الرجاء له صادق التوکل علیہ فإن اللہ لا يخیب عمله فیہ البتہ فإنه سبحانہ لا يخیب عمل عامل ولا يضيع عمل عامل۔ ابن قیم لکھتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ کے ساتھ حسن زن رکھے، اللہ سے اچھی امید رکھے اور اس پر مکمل توکل رکھے، اللہ پر بھروسے میں سچا ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسوں کی امیدوں کو ناکام نہیں کرتے، اللہ ایسوں کی امیدوں کو ناکام نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اعمال کو ضائع نہیں کیا کرتے۔ معزز حاضرین، حسن زن بغیر عمل کے کوئی فائدہ نہیں دے گا، حسن زن کے ساتھ حسن عمل ہونا چاہیے، حسن زن کے ساتھ اللہ کے ساتھ اچھا گمان کرتے ہوئے اپنی زندگی میں اچھے اعمال رکھیں تو اللہ تعالیٰ زندگی کو بابرکت بناتا ہے، آخرت میں کامیابی عطا کرتا ہے، اپنی رحمتیں برکتیں نازل کرتا ہے۔ اور اگر بندہ حسن زن کے ساتھ حسن عمل کو نہ رکھ کر کے وہ بندہ حسن زن کے ساتھ تسویف دیکھے کیا ہوتا ہے، گناہوں کی زندگی کو رکھے، تو یاد رکھیں ایسے بندے کامیاب نہیں ہوتے۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے الجواب الکافی میں لکھا ہے وَقَدْ تَبَيَّنَ الْفَرْقُ بَيْنَ حُسْنِ الظَّنِّ وَالْغُرُورِ وَأَنَّ حُسْنَ الظَّنِّ إِنْ حَمَلَ عَلَى الْعَمَلِ وَحَثَّ عَلَيْهِ وَسَاقَ إِلَيْهِ فَهُوَ صَحِيحٌ۔ کہتے ہیں کہ حسن زن اور غرور، حسن زن اور مغرور پن، ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ اگر آپ کا حسن زن، اگر آپ کا اللہ سے اچھا گمان اگر نیکیوں پر آپ کو ابھارتا ہے، نیکیوں کی طرف آپ کو لے جاتا ہے تو بالکل صحیح چیز ہے، یہ حسن زن آپ کے لیے مفید ہے۔ وَإِن دَعَا إِلَى الْبَطَالَةِ وَالْإِنْهِمَاكِ فِي الْمَعَاصِي فَهُوَ غُرُورٌ۔ اور اگر تم اللہ سے حسن زن رکھے ہو، غفور ہے، رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، لیکن یہ گمان آپ کو برائیوں کی طرف لے جا رہا ہے، عمل سے دور کر رہا ہے، نافرمانیوں میں آپ ڈوبے ہوئے ہیں، تو یہ یاد رکھیں یہ حسن زن نہیں ہے، یہ مغرور آگی ہے، یہ غرور ہے، یہ دھوکہ ہے جس کے آپ شکار ہیں۔ اور کہتے ہیں وَحُسْنُ الظَّنِّ هُوَ الرَّجَاءُ،
کہتے ہیں کہ اچھا گمان، یہ اچھی امید ہوا کرتی ہے۔ فَمَنْ كَانَ رَجَاؤُهُ هَادِيًا لَهُ إِلَى الطَّاعَةِ، جس آدمی کا حسن ظن اس کو اطاعتوں کی طرف لے کر کے آتا ہے، زَاجِرًا لَهُ عَنِ الْمَعْصِيَةِ، گناہوں سے اسے روکتا ہے، فَهُوَ رَجَاءٌ صَحِيحٌ، تو یہ اچھی امید ہے، اچھا گمان ہے۔ وَمَنْ كَانَتْ بَطَالَتُهُ رَجَاءً وَرَجَاؤُهُ بَطَالَةً وَتَفْرِيطًا فَهُوَ الْمَغْرُورُ، کہتے ہیں کہ اگر کسی کی بدعملی اس کی امید بنی ہوئی ہے اور کسی کی امید بدعملی ہے تو یاد رکھیں یہ مغرور ہے، یہ دھوکے کا شکار ہے۔ ایسے آدمی مغرور ہیں، دھوکے کا شکار ہیں۔ تو معزز حاضرین، اللہ سے ہمیشہ حسن ظن رکھیں، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیں، اللہ سے ہمیشہ اچھی امید لگائے رکھیں، لیکن شرط یہ ہے کہ عمل اچھا ہو، نیکیوں کی طرف آپ آمادہ ہو رہے ہوں، نیکیاں آپ کی زندگی میں ہوں، تو یہ حسن ظن آپ کو فائدہ دے گا۔ اور اگر یہ حسن ظن اگر آپ کے ساتھ ہو لیکن عمل نہ ہو، زندگی میں خیر نہ ہو، نیکیوں کی پابندی نہ ہو، گناہ کرتے ہوئے آپ اللہ سے حسن ظن کی امید رکھیں، تو یاد رکھیں آپ دھوکے کا شکار ہیں، شیطان نے آپ کو دھوکے میں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ساتھ مکمل حسن ظن کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حسن ظن کے ساتھ ساتھ ہمیں حسن عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حسن ظن کے ساتھ بدعملیوں سے محفوظ رکھے، برے اعمال سے محفوظ رکھے۔ اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد ہمیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔